السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ الحمدللہ ہمارا دورہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی 25واں سپارہ کریں گے۔ اور الحمدللہ قرآن پڑھنے سے جتنا دل میں سکینت ہوتی ہے کہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے پاس جو ہے ایک گھوڑا جو ہے 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور دوران تلاوت ایک بادل سا آیا اور اس نے گھوڑے کو ڈھانپ لیا، اور وہ بادل آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا، اور گھوڑا اسے دیکھ کر بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا یہ سکینت ہے جو تلاوت قرآن کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے سکون قلب اور سکینت حاصل ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو پھر اس سکینت میں اور سکون میں جو دل کا سکون ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم سب کی کوشش یہاں بیٹھ کے یہی ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ سمجھ کے پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے اور ہمارے وقت میں برکت دے۔ ہم اب شروع کریں گے، 25واں سپارہ ہے اور سورہ شورا۔ جی جی تلاوت کریں سورہ شورا۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ مومن پڑھنا ہے نا، ابھی یہ 24واں پارہ پڑھ رہے نہیں، ہیں۔ وہ تو ہم مومن بھی پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد کی اگلی بھی سورہ حامیم سجدہ بھی پڑھ لی ہے، تو اب ہماری اس پر باری ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی بھیجی جا چکی ہے۔ تو زہرہ میرا خیال ہے سورہ شورا سے اب جو ہے نا اس کی تلاوت کر لیں۔ جی ہاں، وہ سنائی نہیں تھا، ہم نے تو روزانہ سنتی ہوں، بیچ میں یہ پارے میرے چھٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب یہ حامیم میں کھول بیٹھی ہوں، وہی سن رہی تھی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ہمارا گروپ تو جوائن کیا ہوا ہے نا؟ ابھی یہی تو میں روزانہ سنتی ہوں، تو گروپ میں ہوں نا آپ لوگوں کے۔ تو اس میں ریکارڈنگ جی آپ کو نہیں ملی، آپ دوبارہ چیک کر لیجئے گا، پھر آپ اپنا نمبر دے دیں تو زہرہ یا صباحت آپ کو جو ہے نا کال کر کے اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیں گی کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ سن جاتے ہیں، ابھی بھی وہ سورج میں کل جو لائٹ نہیں تھی تو ابھی وہ پڑھ رہے تو بیچ میں سے نا وہ اس میں 2-3 صفحے پھر چھوٹ گئے، آیت پوری کا زمر میں۔ نہیں وہ نہیں جیسے ہوگا، السلام علیکم۔ آپ جو ہے نا اپنا بس نمبر اس پہ ڈال دیں تاکہ جو ہے نا وہ ہم آپ کو سمجھا سکیں نا، کیونکہ ابھی تو ہمارا ہاں پھر ٹائم ذرا نکل جائے گا، ہے نا۔ ہاں جی میں صباحت کے پاس میرا نمبر ہے ابھی۔ اچھا صباحت، پھر آپ ان کو ذرا ضرور اچھی طریقے سے بتا دیجئے گا۔
تلاوت شروع جی کریں. جی ڈاکٹر عزرا، کل بھی ان کا فون آیا تھا، میں نے ان کو سمجھایا تھا، میں آج بھی ان کو دوبارہ سے فون کر کے ان کو ریکارڈنگ کا سمجھا دیجیے گا کہ اگر کسی کی بھی لائٹ چلی جائے، جیسے ابھی مجھے بھی جوائن کرنے میں اس لیے دیر ہوئی کہ کچھ کام ہو رہا تھا، انہوں نے اٹھا کے ساری لائٹ بند کر دی، جنریٹر بند کر دیا، تو اس وجہ سے میں پھنس گئی. تو ایسا کبھی مسئلہ ہو نا تو ریکارڈنگ ہم کنٹینیو کریں گے، دیکھیے کسی کی بھی ہو تو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی. یہ سب میں نے پورا اور میں ایکسٹرا ریکارڈنگ ریکارڈنگ بھی ڈالتی رہتی ہوں نا، تو وہ بھی چیک کرتی رہا کریں. جو زوم کے علاوہ بھی ریکارڈنگ میں ڈال دیتی ہوں نا، تاکہ ہماری وقت کی تھوڑی سی بچت ہو جائے اور ہم کو بہت دیر دوپہر میں بیٹھنا نہ پڑے نا. جی جی ٹھیک ہے ڈاکٹر عزرا، میں دیکھ لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی زہرا. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. تو ہمارا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ سورہ زمر سے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ زمر اور اس کے بعد لگاتار جو ہے وہ حوامیم ہے. حوامیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہے نا. اور پیچھے کی کچھ جو صورتیں ہم نے کی تھیں تو آپ کو بتایا تھا کہ لگاتار الف لام میم تا سین میم، تو یہ پورا گروپ سورہ زمر سے شروع ہوا ہے. اور اس میں ہم نے جو ہے وہ ابھی ہم نے جو پڑھی ہے صبح کو، وہ حامیم سجدہ ہم مکمل کر چکے ہیں. تو اب ہم سورہ شورا پڑھ رہے ہیں نا. اور اس میں جیسے کہ آپ کو خاص طور پہ کیا بات بتائی تھی کہ یہ ہر ایک میں جو ہے نا کسی نہ کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ مومن میں جو ہے وہ عبادت کے اوپر ہے نا، اور معاشرے میں جو ہے وہ اس کو عام کرنا اور خالص ہونا دین کے لیے ہے نا، اور اجتماعی طور پہ جو ہے وہ دین کو جو ہے فالو کرنا، مخلص اللہ الدین ہے نا. اسی لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ توحید عملی، کہ ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں ہم سب، لیکن اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے وہ ہم کو خود جب جو ہے ہم دنیا میں آتے ہیں اور ہم اپنے طور پہ تو جو ہے فرائض بھی پورے کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت ساری صورتیں بھی یاد کر لی ہیں اور پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن جب ہم جو ہے وہ اپنے سسٹم میں جاتے ہیں، کہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، یا ہم گھر خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں، تو جو بھی ہمارے سسٹم ہے اس میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ سے خالی ہے. تو اجتماعیت بہت ضروری ہے. تو توحید عملی کا یہ مطلب ہے. تو سورہ مومن میں جو ہے عبادت پہ نا، کہ عبادت توحید ہمارے ذہن میں عبادتوں میں ہونا چاہیے، اور عبادت میں ہر وہ چیزیں جو ہم کام کر رہے ہیں نا، یعنی عبد ہونا. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے مستقل جو ہے دعا کی بات پڑھی کہ دعا کرنا اور کس کی دعا جو ہے وہ بیکار جاتی ہے نا، وہ ہم نے پڑھا. تو اب سورہ شورا، اور سورہ شورا یہ کس کے مشورے سے نا، اور آیت نمبر 38 میں اس کا نام شورا جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے نا. اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ اقامت دین، یعنی دین کو قائم کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ ہاں میم عین سین قاف، اسی طرح اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم تمہاری طرف تم سے پہلے ہوئے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتے رہے ہیں، ہے نا، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اس طرح سے جو ہے اس سے پہلے بھی ہیں جتنے بھی رسول آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا، اور جو ان کی پیروی کرے گا تو ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ عزیز اور حکیم۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ان خصوصیات کا جو ہے نا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ پہلے عزیز الحکیم اور پھر علی العظیم، ہے نا، یعنی کہ اعلیٰ تو ویسے ہی جو ہے اونچی چیز کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ عظیم، اور عظیم جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ عظم سے ہے جو کہ ہڈی ہے، اور جو اونٹ کی سب سے بڑی ہڈی کو وہ لوگ کہتے تھے، اور اسی سے یہ لفظ ہے کہ عظیم، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہیں وہ جو ہے وہ اللہ اکبر ہم مستقل کہتے ہیں، اور پھر ہم اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں نا۔ تو تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، فرشتوں کی دعا۔ ہم ابھی ہم نے جو ہے حامیم سجدہ میں پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے سورہ زمر میں پڑھا کہ جو عرش کو سنبھالے ہوئے فرشتے ہیں، ہے نا، اور پھر ہم نے پڑھا کہ وہ کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کا ایمان ہوتا ہے، جو اپنے لیے خود توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں نا، جن کو جو اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ہے فرشتوں کی دعا ہوگی، اور فرشتوں کی بھی جو ہے شفاعت بھی ہوگی، ہے نا۔ کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھیں خاص طور پہ کیا فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو یستغفرون لمن فی الارض، ہے نا، جو خود اپنے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ گناہ معاف کرے گا، اور فرشتوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو ہے قبول کر۔ الذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیم، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے معبود بنا لیے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وما انت علیہم بے وکیل، اور آپ جو ہے ان کے اوپر جو ہے چوکیدار نہیں ہیں نا، آپ ان کے اوپر جو ہے پیچھے ہمیں کسی پہ نہیں پڑنا چاہیے، ہم کو محبت اور حکمت سے جو ہے بات آگے پہنچا دینی چاہیے۔ اور بلغ انی ولو آیت، ہے نا، یہ بہت ہی ہر شخص اپنے دل میں اتار لے، ہے نا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک ہی آیت ہو تم آگے پہنچاؤ، ہے نا، اگر ہم کو جو ہے الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے لوگوں تک پہنچانے والے بنے۔ اور بعض دفعہ جن کو ہم نے پہنچایا ہوتا ہے وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے، اور ان کو بھی دیں گے، ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، پھر دیکھیے قرآن کی بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیباچ قرآن ہے، اور اس میں جو ہے قرآن کی بات بار بار ہے، اور ابھی میں نے اس میں جو ہے حامیم سجدہ میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں 16 ٹائمز ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے الف لام میم سجدہ میں اس میں سورہ فرقان میں اس کا ذکر ہے قرآن کا بار بار ہے، اور ابھی ہم نے جو ہے حامیم سجدہ پڑھی تو اس میں بھی جو ہے کتنی دفعہ، اور یہ جو دیباچے قرآن ہیں ان میں سب میں جو ہے دیکھیے قرآن عربین، ہے نا، پیچھے بھی کہ قرآن عربی جو ہے اس میں کتنی خوبیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبانوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ عربی کو منتخب کیا کہ اس زبان میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے۔ اور مقصد کیا تھا کہ تم بستیوں کے مرکز شہر یعنی مکہ، ہے نا، لتنذر ام القری، مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القری، تمام بستیوں کی جو ہے وہ یعنی کہ ماں، یعنی کہ اس کی سب سے اہم جو ہے بستیوں میں وہی بستی ہے جہاں پہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، جس کے لیے ہم سب کے دل پریشان ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں اور عمرہ حج کریں، تاکہ تم جو ہے مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی خبردار کرو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا ہے، اور پھر مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور اس کے بعد جو ہے جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جو ہے حکومتوں کی طرف جو ہے وہ لیٹرز بھیجے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اسلام لے آئیں، اسلم تسلم، تو اس طرح سے پوری دنیا کے لیے نا
یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، رحمۃ للعالمین، اور یہ قرآن جو ہے کہ قیامت تک کے لیے اب ہر ایک کو جو ہے اس کو اسی کو فالو کرنا ہے. یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب آئیں گے تو وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی پر جو ہے وہ عمل کریں گے. اب اس کے بعد پھر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ دو گروہوں کی بات آ رہی ہے کہ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے، دوسرے کو جو ہے وہ دوزخ میں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بناتا. یہ ہم بار بار بات پڑھتے رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی رضا بے شک اسی میں ہے کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانیں اور نیک عمل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں کریں گے. اور تمہارے درمیان اگلا رکوع ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. آیت نمبر 10. نہ کہ اختلاف کا فیصلہ تو اللہ کا کام ہے، تو اس میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا نہیں چاہیے. اور یہ جو اختلاف کا معاملہ ہے نا، اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بک کا نام بتایا تھا، خطبات بھاولپور، اور اس کا انگلش میں نام ہے ایمرجنس آف اسلام، ہے نا. اور اس میں بھی انہوں نے اختلاف کی بات اتنے اچھے طریقے سے لکھی ہے کہ اگر ہمارے جو ہے نماز پڑھنے میں یا کسی چیز میں تھوڑا بہت اختلاف ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑنا نہیں چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو جو ہے پرزرو کر دیا ہے. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور کوئی مختلف طریقے سے اگر نماز پڑھ رہا ہو، کوئی اونچا سجدہ کر رہا ہو، کوئی رفع دین کر رہا ہو، تو ہمیں اسے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے نا. ہمارا دل جس چیز پہ مطمئن ہو، جتنا ہمارا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں ہم وہ حاصل کریں اور اس پر جو ہے عمل کریں اور دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. اور اختلاف کے معاملے میں نے ابھی کل ہی آپ کو جو ہے بتایا تھا کہ تہجد میں جو دعا فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے، اور بے شک اللہ ہی کی طرف جو ہے سب کو پلٹنا ہے. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کو اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، جانور تمہارے لیے بنایا، ان کے بھی ہم جنس. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے نسلیں پھیلاتا ہے نا. اور لیس کمثلہ شیء، بے شک کیسے واقع اندر سے جو ہے نا ایک آواز آتی ہے کہ واقعی اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو کس طرح سے لوگوں نے شریک ٹھہرائیں. وہ سمیع البصیر، اور وہی جو ہے اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سنتے ہیں اور خوب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں نا. لہو مقالد السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء یقدر انہ بکل شیء علیم. اور آسمان اور زمین کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اگر ہم خزانوں کا بھی سوچیں، کیا کیا خزانے ہیں بھئی، ہے نا. پانی کا خزانہ، بارش کا خزانہ، ہوا کا خزانہ ہے، ہوا رک جائے تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے. پھر معدنیات ہیں طرح طرح کی ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو خزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی الہی جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پھر یہ ہدایت کے ذریعے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو کم دیتا ہے، چاہتا ہے کم دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر سب لوگ جتنا جتنا مانگیں اور سب دیں تو زمین میں فساد ہو جائے. اس کا بھی پورا ذکر ہے نا. اور پھر جو ہے آیت نمبر جو ہے جو اگلی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر جو ہے 13 ہے نا. یہ بھی بہت اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرع لکم من الدین ما وصی بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا. پھر وہ حدیث یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم انبیاء اللتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے اور شریعتیں الگ ہیں. تو اس وقت سے جو ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، سب کا ذکر ہے. تو ان سب کی جو ہے وہ دین ایک ہی ہے نا. سب جو ہے وہ مسلمان ہی تھے. ہم وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اور اپنی طرف جو ہے وہ آنے کا جو ہے راستہ بھی دکھاتا ہے. اور لیکن کس کو دکھاتا ہے؟ من یونیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو نیت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے. اور صرف دعاؤں پہ نہیں منحصر، پھر وہ اس کے لیے کوشش کے لیے جو ہے نا بھاگ دوڑ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیات بھی جو ہے وہ اسی پر ہیں کہ اختلافات پر، اور اس میں اختلافات کے بارے میں ہماری
جو ہے 30ویں سپارے میں سورہ بینہ میں بھی بہت تفصیل ہے اس کی نا، کہ اصل میں لوگ اختلاف بھی کیوں کرتے ہیں کہ بغیم بینہم، کہ ایک دوسرے سے جو ہے بس وہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ، حالانکہ ان کو حق پتہ ہوتا ہے پھر بھی جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے مان کے نہیں دیتے ہیں نا۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب جب یہ حالت ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو جو ہے دین کی طرف دعوت دیں، اور دین کی طرف دعوت دینا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو ہے دائی جو ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہمارے بولنے کا انداز ہی فرق ہو جاتا ہے، ورنہ کتنی جو ہے ہم ادھر ادھر کی باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو فوکسڈ بالکل ہے نا، قرآن سامنے ہوتا ہے تو اس دین کی طرف دعوت دو، اور مستقل یہ جو ہماری جو ہے جو گروپ چل رہا ہے حوامیم کا، اس میں دین کی طرف دعوت دینے کا بھی طریقہ جو ہے وہ قرآن کے ذریعے بتایا گیا، تربیت بھی اسی کے ذریعے کرنا ہے، تعلیم بھی اسی کے ذریعے دینا ہے، تزکیہ بھی اسی کے ذریعے کرنا ہے، اور جو تم کو حکم دیا گیا ہے تم اس پر جو ہے قائم رہو، واستقم کما امرتا، ہے نا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم سب سے بھی، ہم بھی تو ہے نا، ابھی ہم نے حامیم سجدہ پڑھا نا، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ فاستقم، ہے نا، فاستقم، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو گئے، ہے نا، تو ان کے لیے جو ہے پھر فرشتے بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ بس تقیم کما امرتا ولا تتبع اہواءهم، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لائے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بینکم، تو ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور ہم سب کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ جمع ہونا ہے، بے شک اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، ہے نا، آیت نمبر جو 17، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی۔ تو کتاب جو ہے وہ کیا ہے، یہ قرآن جو ہم اپنی گود میں لے کے ابھی سامنے لے کے بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور میزان کیا ہے، شریعت، ہے نا۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے یہ 17، اور سورہ حدید میں بھی ہم پڑھیں گے اسی کی بات جو ہے نا، کہ جو ہے کتاب اور میزان کا کیا مطلب ہے نا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شاید فیصلے کی گھڑی آ لگی ہو، فیصلے کی گھڑی، قیامت آنے والی ساعت قریب، اور موت آنے والی، مات فقط قامت قیامت ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بہت ہی قوت والا اور زبردست ہے، بار بار قوی العزیز۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ہے نا۔ اب اسے ملتی جلتی ہم کتنی آیات پڑھ چکے ہیں کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ہے نا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے آم کی جو ہے وہ گٹھلی بوئیں اور کھجور کا درخت اگ جائیں، تو جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا۔ اگر ہم نے جو ہے گندم کی فصل تیار کرنی ہے تو ہم گندم ہی بوئیں گے نا۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دنیا میں کھیتی لگا رہا ہے، ہر شخص اپنی کھیتی کو دیکھے، اور جب کھیتی کو سوچے نا تو پھر آیت بر ضرور سوچیں، کیونکہ آیت بر میں چھوٹی نیکی، اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی، اور سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ گھاس ہے اور ہربس، شربس اور ٹریز، تو ہم کو ہر قسم کی نیکی کرنی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہاں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ من کانا یرید عاجلا، کہ جو ہے وہ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے تو پھر ہم اس کو آخرت میں دیتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لهم فی الآخرۃ من خلاق۔ تو یہ ساری چیزیں ہم مستقل پڑھ رہے ہیں، یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور جب ریپیٹ ہوتی ہیں نا تو ہمارے اندر اور اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ایبزارب ہو جاتی ہیں نا، جذب ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں دیکھیں لوگ کن چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں،
قرآن کو پڑھا نہیں ہوتا، لیکن مختلف افکار، عقائد، فلسفے، ہے نا، یہ فلاسفی اور وہ فلاسفی اور یہ سائنس اور وہ سائنس، 100 چیزیں جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور اللہ کی کتاب سمجھ کے نہیں پڑھتے. یعنی کتنی عمر ہماری نکل گئی کہ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اگر شروع سے پڑھے ہوتے. لیکن الحمدللہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے جوڑ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر شرک کی نفی ہے، جو کہ ہمیشہ جو ہے توحید کی آیات کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے. اور پھر آیت نمبر جو ہے وہ 23 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. ہے نا. اب یہ ایک نئی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی کہ اجر تو کسی کو نہیں چاہیے ہوتا، لیکن محبت چاہیے ہوتی ہے. ہر ایک کو محبت چاہیے ہوتی ہے. اور یہاں پہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جو مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پہ جو ہے وہ بڑے ہوئے اور لوگ ان کو صادق اور امین کے لقب سے کہتے تھے، یاد کرتے تھے، اور ان کی جو ہے وہ نیک ہونے پہ کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی ذرا سا بھی شک نہیں تھا. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اقرأ بسم ربک الذی کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا تو لوگ جو ہے دشمن ہو گئے. اور قریش میں جو ہے تقریباً ہر قبیلے سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں نہ کہیں رشتہ داری تھی. تو کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، لیکن کم سے کم جو تم مجھ سے محبت کرتے تھے وہ محبت تو مت ختم کرو، مجھ سے دشمنی تو مت کرو. اور دیکھیں ہم لوگ بھی جس محلے اور جس جگہ پہ رہتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ وہ سب لوگ، ہم لوگ آپس میں ہماری محبتیں قائم رکھیں اللہ تعالیٰ، ہے نا. اور کوئی اجر کسی کو نہیں چاہیے ہوتا. حالانکہ اب تو آپ دیکھیں کہ ذرا چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، کوئی فیشیل ہے، کوئی کچھ ہے، کیا کیا چیزوں کی جو ہے وہ کتنی قیمت ہوتی ہے. تو یہ تو دین کا پیغام ہے جس پہ جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ اجر نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایک دوسرے سے جو ہے محبت ضرور ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اور جو بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے بھلائی میں اضافہ کریں گے نا. ظاہر ہے کہ نیکیوں کو راہ دکھاتی ہیں، ہے نا. اور نیکیاں جو ان الحسنات اسب سیئات، برائیوں کو بھی مٹاتی ہیں. اور اگر ہم برائی پہ ہوں تو برائی کو راہ دکھاتی ہے نا. اس کی سمپل مثال ہے کہ ابھی ہم نے اگر جو ہے پڑھنا شروع کیا، پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم پورے روٹ ورڈ سے پڑھیں، پھر ہم گرامر بھی پڑھیں، اچھا ہم اس کو یاد بھی کر لیں، میمورائز بھی کر لیں. تو ایک کے بعد ایک نیکی کا جو ہے ہم جڑتے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے بدی کا بھی، کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اگر گانا اس کا پروفیشن ہے تو بھی سوچے گا کہ میں جو ہے وہ ڈانسنگ میں بھی تھوڑا سا اور ہو جاؤں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں. تو بدی بھی جو ہے بدی کو راہ دکھاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو ہے وہ دلوں پر مہر لگا دیں. کیونکہ جو ہے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے جھوٹا بہتان جو گھڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو اپنے جو ہے وہ احکامات سے جو حق کر کے دکھاتے ہیں. یحق الحق بکلماتہ، ہے نا، انہ علیم بذات الصدور. پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں. اب پھر جو ہے وہ توبہ کی بات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 25-26. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. کہ اور وہ ذات، وہ جو ہے تمہاری جو ہے اپنے بندوں کی جو توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم سب کے افعال کا جو ہے اسے علم ہے. اور ایک کوئی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے تو اتنے گناہ ہو گئے اور یہ ہو گیا، اب میں قبول بھی کروں گا تو کیا فائدہ. اور ان صحابی کا نام تو میں بھول گئی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے جب اسلام قبول کرو گے، تم توبہ کرو گے، تو تمہاری جو اتنی ڈھیر جو تم بتا رہے ہو کہ یہ برائی اور وہ برائی اور وہ برائی، تو وہ سب کے بدلے میں جو ہے وہ ساری برائیاں جو ہیں وہ اچھائیوں میں بدل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنے زیادہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کی، ہے نا. کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ جس کے نیک عمل اور جس کی جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ حلال ہو، ہے نا، پیچھے پڑا ہے. اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرنے میں وہ قصہ یاد کریں جو 3 لوگ جو ہے جو غار میں پھنس گئے تھے
اور تینوں نے جو ہے پھر وہ اپنے اپنے جو نیک عمل کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے خوب دعا کی کہ میں نے فلاں وقت میں یہ چیز کی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ غار کے منہ پہ جو پتھر آ گیا اس کو جو ہے سرکا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر وہ تینوں کا سن کے جو ہے وہ پورا پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں نکل آئے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے نجات دیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر سب کو جو ہے، لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو بہت جو ہے دعا مانگی، ہم کو تو یہ چیز نہیں ملی ہے، یعنی جو چیز ہماری قبول نہیں ہوتی وہ ہم کو زیادہ یاد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو اگر کھلا رزق دیں تو زمین میں جو ہے وہ فساد ہو جائے نا، سرکشی کا طوفان ہو جائے، کیونکہ لوگوں کو تو اس کا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں آتا ہے، اور لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ اس کا پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جس کو جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مرضی سے دیتے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اور انسان کی تو حال کیا ہے کہ اگر اس کو جو ہے سونے کی ایک وادی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اس کو سونے کی ایک وادی دی جائے تو وہ دوسری سونے کی وادی کی تمنا کرے ہیں۔ اور اگر جو ہے میں نے اور آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی تو اس وقت تو ہمارا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ دعا قبول ہوتی تو نہ جانے کیا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہ بہتری ہوتی ہے اس میں، ہے نا۔ تو اور جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ دعا بے شک بہت مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب جتنی دعا مانگیں گے اور وہ قبول نہیں ہوگی تو ہمارے آخرت والے تھیلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو شاپر پکڑائیں گے کہ یہ تمہارے جو ہے وہ ہے، تو بندہ کیا کہے گا کہ میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے تھے، اتنا کیسے جو ہے وہ تھیلا بھاری ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تیری یہ وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، تو اس وقت بندہ کیا وش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم تو ہر چیز کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت، یہاں پہ ہمارا آیت نمبر 29 پہ جو ہے وہ ہمارا ربو ہو گیا، یعنی 1/4، 25ویں سپارے کا 1/4 ہو گیا ہے ہمارا نا۔ اور وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم لوگ پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے عاجز نہیں کر سکتے، بے شک بے شک۔ تو جب بھی ہمارے پر کوئی مشکل آئے نا تو ہم سوچیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور خوب خوب توبہ استغفار کریں، کیونکہ آپ کو قصہ بھی یاد ہوگا کہ جو ہے مختلف لوگ آتے اور جو ہے اپنی اپنی جو ہے وہ بتاتے کہ میرے ساتھ یہ، کوئی کسی کو جو ہے روزی نہیں مل رہی تھی، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تھا، کوئی بیمار تھا، تو ہر ایک کو جو ہے وہ کیا نصیحت کی گئی کہ تم توبہ استغفار کرو۔ تو بہت سے قصور سے اللہ تعالیٰ درگزر کر ہی دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اگر ہم جو ہے ہم نے اگر فرض کرنے کہ اپنے پاکٹ میں، لیفٹ پاکٹ میں جو ہے اپنی چابی رکھی ہے اور ہم اگر رائٹ پاکٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ہمارے جو اتنی سی بھی جو ہم کنفیوژن کا شکار ہو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں نا، ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ نا، آیت نمبر 32، کہ اس کی جو ہے نشانیوں میں سے، اور ومن آیات، من آیات ہم نے سورہ نحل میں بار بار پڑھا ہے نا، اور بہت سی جگہوں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، یہ جو شپ ہوتے ہیں، ہے نا، ویسے تو دیکھیں نا ہم ایروپلین اوپر دیکھتے ہیں دور پہ تو اتنا سا نظر آتا ہے، قریب سے دیکھتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن شپ میں تو پورے کے پورے جو ہے وہ شہر آباد ہوتا ہے۔ تو پہاڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ چاہیں جو ہے ان کو جو ہے بالکل کھڑے کا کھڑے رہ جائیں وہ، اور وہ چل ہی نہ سکیں۔ تو یہ اس میں جو ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا معجزے مانگتے ہیں، معجزے مانگتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، تو یہ ہے نشانی، ہے نا، یعنی یہ ساری چیزیں ہم سب دیکھتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے دل سے ہمارے اندر جو ہے وہ پہچان معرفت نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں اسی لیے فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، پھر ہم کو دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ دیکھیں ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں پورا، ہمارا جو ہے یہ دورہ قرآن پورا ہو جاتا ہے، ہم آخر میں دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو مانگنی ہی چاہیے،
لیکن یہ بیچ بیچ میں جیسی آیات ہیں، یہ زندہ کلام ہے، ہم جواب دیں اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگیں، ساتھ ساتھ دعائیں مانگیں تو زیادہ دل کو کے اندر جو ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے پوری نا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور ان پر سوار، اور اللہ تعالیٰ ان پر سوار ہونے کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے انہی کی کرتوتوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈبو دیں، اور اس وقت جو ہے ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کوئی جائے پناہ ہے۔ فما اوتیتم من شیء، آیت نمبر 36 ہے نا، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون نا۔ اب ہم سب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ ذرا ہم سوچیں تو صحیح ہے کہ ہمیں کیا کیا دیا گیا ہے، ہم لوگ تو لسٹ بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے نا۔ یعنی جو ہمارے گھر میں جو چیزیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے وارڈروبس میں، ہماری کچن میں جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں، اور خود ہمارا اپنا جسم جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہضم ہو رہا ہے، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کیا ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے نا ان آیات سے، آیت نمبر 36 جو ابھی میں نے پڑھی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آمنو کے ساتھ کیا فرمایا کہ یہ توکلون، تو 36، 37، 38 ہے نا، ان کو جو ہے آپ ہائی لائٹ کریں، اور یہ کس کی خصوصیات ہیں۔ ہم سورہ شورا پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کیا اس کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ تو دین کو قائم کرنے والوں کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، کیا اوصاف ہیں؟ سب سے پہلے کہ ایمان، پھر رب پہ توکل، پھر یجتنب الکبائر الاسم کہ کبیرہ گناہ سے بچنا، فواحش سے بچنا، اور جب ان کو غصہ آئے وَإِذَا مَا غَضِبُوا تو وہ اپنے غصے پہ جو ہے وہ قابو پائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا جو ہم ورک شاپ بھی کرتے ہیں کہ چینج اور ورڈ، چینج اور ورلڈ، اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 دفعہ یہ بات کہی، تو اپنے غصے پہ جو ہے وہ قابو پاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ہے نا، اور یغفرون، اور جو ہے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اور والذین استجابوا لربہم، اور جب وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل رجوع کرتے ہیں، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر امرہم شورا بینہم، اور وہ اپنے معاملات جو ہے آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ اسی پہ اس سورت کا نام جو ہے سورہ شورا۔ پہلے ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ شورا ہے نا، شاعر کی جمع شورا، یہ شورا ہے جو جس میں مشورے کی اہمیت ہر درجے پر ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں جب جو ہے وہ مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکار رہے تھے کہ میری طرف آؤ اور میں نبی ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی تھیں اس میں کیا تھا کہ تم ان سے جو ہے وہ ان کو معاف بھی کر دو، اور ان سے جو ہے مشورے بھی کرو۔ شاورہم کے لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے جن کو ہم سمجھتے ہیں، ظاہر ہر ایک سے تو ہم جا کے مشورہ نہیں کریں گے، تو ہمیں مشورے کے بعد کام کرنا چاہیے، اور لوگوں سے بھی مشورہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ، استخارہ ہے نا۔ تو پھر یہ باہمی مشاورت، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، جو ان کو دیا ہے اس میں سے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور مزید کیا کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کریں، اور پھر جب ان پہ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر جو ہے اللہ کے ذمہ، یعنی کہ یہاں پہ پھر معافی کو بھی فمن عفا واصلح، اس کو 1 2 3 کر کے سب لکھ لیں، ہے نا۔ فاجرہ علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ان کا جو ہے اجر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر جو ہے 43 جو یہ لگاتار چلی آ رہی ہیں اقامت دین کرنے والوں کے اوصاف، ولمن صبر غفر ان ذالک لمن عزم الامور، ہے نا، کہ جو شخص صبر سے کام لے، تو یہ اقامت دین والوں کو جو ہے وہ تو صبر بہت ہی اچھے طریقے سے آنا چاہیے نا۔
اور یہ بالکل بیسک سی باتیں، دیکھیں اس میں کون سی ایسی کوئی مشکل ہے؟ ہم لوگ بڑی بڑی جو ہے وہ باریکیوں میں جاتے ہیں اور بالکل جو دین کی جو مین باتیں ہیں اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے انجیل میں خطبات ہیں، اس میں انہوں فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کبیرہ گناہ سے تو بچتے نہیں ہیں اور صغیرہ گناہ جو ہیں ان کے زیادہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اور چھوٹا کسی نے مختلف نماز پڑھی تو اس کے پیچھے پڑ گئے، فالتو کے جو ہے وہ اختلافات ہیں۔ اور پھر ان سب کا جو ہے پھر کی ورڈ جو ہے وہ صبر 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 ہے نا، صبرا و غفرا ہے نا، صبرا و غفرا۔ غفرا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں تو میں بھی تو معاف کرنے والی بنوں، تو آج سے ہمارے جو ہے وہ طاق راتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی تو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور ہم نے جو ہے ابھی حامیم سجدہ میں پڑھا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، تو یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ استجیبوا لربکم، اب یہ جو ساری باتیں جو اقامت دین کی بتائیں، اور جب ہم لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں اور پھر کچھ لوگ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، تو پھر جہنم کا نقشہ بیچ میں کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، وہ ساری باتیں، اور پھر قیامت کی بات جو مستقل آ رہی ہے نا، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم ہے، کہ جو ہے جو گناہ کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو وہ ہمیشہ ہمیشگی کی جو ہے وہ جہنم ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے، ہے نا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، تو اس کے لیے تو پھر کوئی بچنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اب جو ہے آیت نمبر جو ہے 47 ہے نا، 47، استجیبوا لربکم، استجیبوا ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ عظیم آیت رب کی پکار پر لبیک کہنے کی ہے نا، یہ حالت جو کہتے ہیں نا کہ فعل امر، استجیبوا جواب دو، مان لو، ہاں، تو اللہ کو جواب دینا کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو ہم نے جو ہے جب رمضان کی آیات پڑھی تھیں تو یہی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، لیکن فَلْيُؤْمِنُوا بِی، اس کو بھی تو چاہیے کہ وہ ایمان لائے، اس کو بھی تو چاہیے کہ وہ میری باتوں کا جواب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب دینا کیا ہے؟ کہ سمینا و اطعنا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ۔ یا اللہ، ہم کو تو اگلے لمحے کی خبر نہیں، اگلے لمحے کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی بات جو ہے وہ مان لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہو، چاہے موت یا قیامت۔ اور اس دن جو ہے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی جو ہے ملجا نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، نہ کوئی تمہارے حالات کو بدل سکے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ہم نے آپ کو جو ہے پھر وہی بات کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر چوکیدار نہیں بنایا، ہم تو بس محبت اور حکمت سے بات لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پھر وہی بات کہ انسان کی فطرت کے جو ہے جب اللہ تعالیٰ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھول جاتا ہے، اور ذرا سی بھی اس کے اوپر مشکل ہو تو پھر سخت ناشکرا ہے نا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 49 پھر توحید کی آیت کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نا۔ لوگ کتنی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب اتنی لڑکیاں ہو گئی، اب ایک لڑکا دے دے، یہ اتنے لڑکے ہو گئے اب لڑکی دے دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور کتنوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملا جلا کے دیتے ہیں، اور کتنوں کو جو ہے وہ بے اولاد رکھتے ہیں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ ہی کی حکمتیں ہیں۔ تو ہم کو ان سب چیزوں سے جو ہے سبق کیا لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے، جس حالت میں رکھا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اس کا ہم کو جو ہے پورے اچھے طریقے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور بڑھاپے میں جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دی،
تو اگر کسی کو چاہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے، اور کسی کے اگر جو ہے بیٹا نہیں ہو رہا تو بیٹا بھی دے سکتا ہے، بیٹی نہیں ہوئی تو بیٹی بھی دے سکتا ہے۔ اب جو ہے یہ آخر کی جو آیات ہیں یہ بھی بہت اہم ہے، آیت نمبر 51 سے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ وحی کی اقسام بتا رہے ہیں نا، وما کانا لبشر یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ ولی حکیم، کہ کسی بشر کا، کسی انسان کا جو ہے یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے ڈائریکٹ، ہے اس کی بات یا تو اشارے کے طور پہ ہوتی ہے نا، یعنی اشارے کے طور پہ یہاں کیا مطلب ہے کہ دل میں بات، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی جلی جو کہ قرآن میں موجود ہے، جلی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو اوپن ہوتی ہے، اور خفی جو چھپی ہوئی، جو دل میں بات ڈالنا، اور دل میں بات تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بھی ہم نے پڑھا کہ شہد کی مکھی کے بھی دل میں بات ڈالی کہ تم شہد بناؤ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ تم باسکٹ میں ڈال کے ان کو کرو۔ تو ایک تو وہ اشارہ، کیونکہ وہی کا مطلب ہی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، اور دوسرا کیا کہ پردے کے پیچھے سے نا، پردے کے پیچھے سے کیا مطلب ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جو ہے ان کو جو ہے کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر تو نہیں آتے تھے لیکن جو وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے پردے کے پیچھے سے۔ اور پھر تیسری کون سی قسم ہے کہ پھر وہ جو ہے کسی جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے، یرسل رسولا فیوحی یا باذنہ ما یشاء، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہی لے کے آتے اور وہ جو ہے رسولوں پر جو ہے وہی جو ہے وہ نازل ان کو بتاتے، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہے نا، رسولوں کے ذریعے، اور رسولوں تک جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ یعنی کہ یہاں پہ جو ہے یرسلا رسولاً ہے نا، رسول کا مطلب یہاں دونوں ہے کہ فرشتے بھی جن کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور رسول جن پر بھیجا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، یعنی کہ جو فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام لے کے بھیجا اس کو لے کے جو ہے وہ آتا ہے اور پھر رسولوں تک پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علی حکیم ہے۔ اور اسی طرح کذالک اوحینا، آیت نمبر 52 ہے، اوحینا الیک روحم من امرنا، اب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، روحم ایک روح، پھر روح کی بات آئی، ہم نے تمہاری طرف ایک روح جو ہے وحی کی، تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہتے ہیں اور وہی بھی روح ہے۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ روح نبوت ہے نا، روح نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پھر ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور ہم نے اس روح کو جو ہے آپ کے لیے روشنی بنایا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پرٹیکولرلی روح نبوت ہی کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک جو ہے وہ نبوت ان کو نہیں ملی تھی اس وقت بھی ان کے اندر ایمان تھا، نور تھا، ہے نا، پوٹینشل ڈورمنٹ، اور پھر قرآن نے جو ہے اس کو اور جگا دیا ہے نا، ایک تو فطرت کا ہوتا ہی ہے نور، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پہلے سے ایمان موجود تھا ہے نا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ بھی حالانکہ ایمان والے تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے، جب ملتے تھے کہتے تھے آؤ ایمان کو تازہ کریں، اور پھر والعصر پڑھتے تھے، اور حدیث ہے کہ ایمان کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ ایمان کی تجدید کرتا رہے اور بڑھاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کی بندیاں یہاں بیٹھی ہیں، ہم سب جو ہے روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سامنے قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں خوب خوب اضافہ کریں، نہ صرف ایمان میں بلکہ ہمارا عمل بھی، ہمارا علم بھی، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی اس کو کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اِنَّکَ لَتَہْدِی إِلیٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف، زمین اور آسمانوں کا مالک ہے،
اور اللہ تسیر الامور، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے ہر چیز جو ہے وہ پلٹائی جائے گی۔ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ سورہ شورا جو ہے وہ مکمل ہوئی۔